بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سلسلہ بیت کی شرعی حیثیت دوسری قسط آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ نے پہلی قسط کو سنا ہوگا۔ پہلی قسط میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا بے حکومت امیر کی بیعت کرنا کیسا ہے اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حکومت کے بیعت لی یا نہیں لی، سمع اطاعت کی بیعت لی یا نہیں لی، وہ سب کچھ آپ نے سن لیا۔ اب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیعت کرتے تھے یا نہیں۔ یہ جو الزام عائد کیا جاتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، کیا یہ الزام درست ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بیعت نہیں کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام اور بیعت کو بھی جماعت کے کتابچے الجماعت سے پیش کیا جائے گا، جو ایک کتابچے کی صورت میں بھی شائع ہے اور جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کی آئینہ دار ہیں۔ اس کتاب کے مجموعے میں بھی موجود ہے۔ اس کتاب کے مجموعے میں صفحہ 888 سے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ البتہ یہ کتابچہ صفحہ 574 سے شروع ہوتا ہے۔ صلاح الدین صاحب کے جوابات دیے جا رہے ہیں اس کتابچے میں، جو کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے، اور تکبیر رسالہ ان کا شائع ہوتا تھا، اس کے وہ مدیر تھے۔ ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے مسعود احمد صاحب بیعت کے حوالے سے بھی لائے ہیں، کیونکہ انہوں نے بیعت پر بھی اعتراضات کیے تھے۔ پہلے جمہوریت اور خلافت کے حوالے سے جوابات دیے گئے، اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر جو بیعت کے حوالے سے اعتراض کیے گئے ان کے جوابات دیے گئے۔ وہی چیز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صفحہ 588 ہے۔ مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں، صلاح الدین صاحب نے بلبہ جمل، بلبہ صفین کو جنگیں بنا دیا۔ اگر یہ جنگیں تھیں تو ان میں صحابہ اکرام ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، تو پھر مندرجہ ذیل حدیثوں کی زد سے صحابہ اکرام کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ان لوگوں سے بھی ہے جو لوگ جماعت المسلمین پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، ایسے صحابہ اکرام کا نام لے کر کہ جن سے بیعت نہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر بہتان درازی کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر جاہلیت کی موت سے مراد اسلام سے پہلے کے دور کی موت ہے، تو پھر ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہی سوال ان لوگوں سے بھی ہے کہ بلبہ جمل اور بلبہ صفین کو جب آپ جنگیں قرار دیتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک دوسرے کے مد مقابل اور گتھم گتھا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک دوسرے کو قتل کیا، تو پھر ان حدیثوں کی روشنی میں آپ صحابہ کرام کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور صحابہ اکرام کو ان احادیث کے واضح اور بین وعیدوں سے کیسے آپ بچائیں گے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، کہ جب دو مسلم تلواریں لے کر آمنے سامنے ہو جائیں، لڑنے لگ جائیں، تو فالقاتل والمقتول في النار، تو دونوں قاتل اور مقتول جہنمی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی آپس میں جنگیں ہوئی
تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر آپ کیسے صحابہ اکرام کو اس کی زد سے بچائیں گے؟ وہاں تو آپ حدیث نہیں مانتے، حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور زبردستی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو گھسیٹ کر وہ حدیث فٹ کرتے ہیں۔ یہاں آپ بتائیں، اور جاہلیت کی موت کی تشریح کی طرح ذرا اس کی بھی تشریح کریں کہ اس کا دوزخ میں جانے سے کیا مطلب ہے۔ دوسرا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلم کو برا بھلا کہنا گناہ ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ اس سے بھی ذرا بچا کر دکھائیں جن کو صحابہ اکرام کو آپس میں آپ ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ تیسرا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، لا تجعلوا بعدی کفارا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگ جائیں۔ یہ سوالات ہیں آپ لوگوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی صحابی نے بیعت نہیں کی، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ثابت بھی نہیں، اور پھر کسی صحابی پر وہ حدیث فٹ کر دیتے ہیں جو حدیث بیعت کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، تو پھر آپ سب سے پہلے یہ احادیث جو بیان کی گئی ہیں ان سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بچا کر دکھائیں، جبکہ آپ صحابہ اکرام میں جنگیں تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، اور ان کے ساتھ صحابہ موجود تھے، کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے دونوں طرف آپ کے بقول، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہماری کتابچے موجود ہیں، اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جنگیں نہیں ہوئی، بلکہ سازشیوں نے کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو محفوظ رکھا۔ بہرحال صلاح الدین صاحب اس حدیث پر کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ریاست کے امیر کی بیعت ہے، اور پھر آگے چل کر ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں کہ جماعت سے علادہ ہونے کی پہلی مثال عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی ہے، جنہوں نے کسی خلیفہ کی بیعت نہیں کی، اور دلیل ان کے پاس کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے مسعود احمد صاحب نے لکھا کہ یہ کس کتاب میں ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وغیرہ کی بیعت نہیں کی، اور اس کی سند کیسی ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ کیونکہ خلافت کے ساتھ بیعت کو جب مشروط کیا جاتا ہے تو خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے، تو پھر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ صلاح الدین صاحب کے نزدیک جاہلیت کی موت وہ مرتا ہے جو با حکومت امیر کی بیعت نہ کرے، اور یہ وہ لوگ جو آج کے دور میں اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی موت کیسی ہے؟ بہرحال آگے چل کر ایک اور جگہ پر میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کرنے کی روایت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیعت کے سلسلے میں خلیفہ اور بے حکومت امیر یکساں ہیں، یعنی بیعت کی کوئی اہمیت نہیں آپ کے نزدیک۔ اور حدیث کچھ کہتی ہے، صلاح الدین صاحب کچھ۔ ہمارا تو ایمان حدیث پر ہے، ہم با حکومت امیر اور بے حکومت امیر کی بیعت میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس لیے کہ حدیث میں حکومت کی شرط نہیں ہے، اس حدیث میں بھی حکومت کی شرط نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حکومت کی ضرورت نہیں پڑتی بیعت کے لیے۔ بہرحال صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اگر یہ بات ثابت ہو جائے، حالانکہ بالفرض محال اگر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی تو کیا جاہلیت کی موت کے مرنے کا قانون بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں، قانون ہی رہے گا، بیعت نہ کرنے کے فعل کو صحابی کی غلطی تصور کیا جائے گا، لیکن ایسا ثابت ہی نہیں ہے، تو لہذا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی غلطی بھی نہیں،
اس سلسلے میں 2 واقعات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصلاح اور صحیح مسلم کتاب الفضائل کے حوالے سے کسی کہنے والے نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں لکھا ہے ایک بدری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کے متعلق کہا، تو وہ کہتے ہیں انصاری صحابی تھے، بدری صحابی نہیں تھے۔ تو ایسے لوگوں سے یہ عرض ہے کہ وہ صحیح بخاری کتاب الصلاح کی 2708 نمبر حدیث دیکھ لیں، اس میں ان کو مل جائے گا کہ صحیح بخاری میں یہ جو صحابی کا ذکر ہے وہ بدری صحابی تھے۔ بہرحال 2 صحابہ دونوں بدری صحابہ ہیں، ان سے غلطی ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع کے حوالے سے کہا کہ جب یہ بدری صحابی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ان کو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہو کہ اے اہل بدر تم جو چاہو کرو فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر کسی صحابی سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ بیعت انہوں نے نہیں کی تو یہ بات صحابی کی غلطی تصور کیا جائے گا، قانون نہیں بدلے گا، لیکن پہلے ثابت تو ہو۔ آگے لکھتے ہیں 591 نمبر صفحہ پر، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بیعت نہ کرنے کا ثبوت تو نہیں ملتا، یہاں پر ثابت لکھا گیا ہے یہ عبادہ بن صامت ہے۔ البتہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیعت نہ کرنا اور حضرت علی کا 6 مہینے تک بیعت نہ کرنا ضرور مشہور ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت بھی کرتے چلتے ہیں اور ان احادیث کو بھی پیش کر دیتے ہیں، ان روایات کو بھی تاریخ کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے۔ سعد رضی اللہ عنہ اور بیعت، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیعت کرنا یا نہ کرنا، اس سلسلے میں تاریخ میں دونوں چیزیں ملتی ہیں، ایک نہیں دونوں۔ بیعت نہ کرنا بھی تاریخ میں ملتا ہے اور بیعت کرنا بھی تاریخ میں ملتا ہے، دونوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ اب اعتراضات کرنے والے صرف نہ کرنے کی روایات پیش کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ تاریخ کی ان روایات کو ضعیف ترین ان کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، ضعیف موضوع موجود ہے، لیکن پھر بھی پیش وہی روایات کی جاتی ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کا بیعت نہ کرنا، پہلے اس سلسلے میں دلائل دیکھتے ہیں۔ سقیفہ بنو سعدہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا، نہ جماعت سے نماز پڑھتے تھے اور نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان کے انتقال کے وقت تک کبھی ملاقات کی۔ یہ تاریخ ابن خلدون میں موجود ہے اور تاریخ طبری میں بھی موجود ہے۔ اچھا، اور دوسری روایت، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا جب تک اپنے نیزے کو تمہارے خون سے نہ رنگوں۔ یہ دیکھیں کیسا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا جن کا متعلق اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحیم ہوتے ہیں، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ ان کے دلوں میں اللہ نے تقوی کو مضبوط کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، اور یہ اس کے زیادہ حقدار اور زیادہ اہل ہیں، لیکن انہی کا نقشہ یہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس پر یہ لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا جب تک اپنے نیزے کو تمہارے خون سے نہ رنگ دوں، اپنی تلوار سے وار نہ کروں اور اپنے حواریوں کو لے کر تم سے جنگ نہ کروں۔ یہ بھی تاریخ طبری میں موجود ہے۔ تاریخ طبری میں ایک اور واقعہ بھی موجود ہے، مہاجرین نے حضرت سعد سے کہا اگر تم نے اطاعت سے ہاتھ کھینچا یا جماعت میں تفرقہ ڈالا تو ہم تمہیں قتل کر دیں۔ یہ 3 روایتیں ہیں جن سے ثبوت ملتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، لیکن یہ تینوں روایتیں خود پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ پہلی 2 روایتوں کا راوی ابو مخنف ہے جو کہ مشہور کذاب، یہ حالق شیعہ ہے اور متروک الحدیث بھی ہے،
لسان المیزان، میزان الاعتدار اور ابن عدی وغیرہ، یہ تمام کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں۔ تیسری روایت کو عبید اللہ بن سعید روایت کرتا ہے، یہ راوی موضوعات روایت کرتا ہے۔ سند کا دوسرا راوی سیف بن عمر ہے اور یہ بھی موضوعات روایت کرتا ہے۔ امام ابو حاتم اور امام دارقطنی فرماتے ہیں یہ راوی متروک ہے، واقعی کے مثل ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ تہذیب التہذیب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان جھوٹے کذاب دجال قسم کے راویوں کی روایات پیش کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ سعد رضی اللہ عنہم کا بیعت کرنا، جو بیعت نہ کرنے کے حوالے سے روایات ہیں وہ تو جھوٹی قسم کی روایات ہیں۔ بیعت کرنے کے حوالے سے اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سعد تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش اس امر کے والی ہیں۔ حضرت سعد نے رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں، ہم وزراء ہیں اور آپ امراء۔ یہ روایت فتح الباری جلد 7 میں موجود ہے، اور باب لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، حدیث نمبر 3667 کے ضمن میں لائے ہیں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مسند احمد میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 18 ہے، اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر بھی اس روایت کو لائے، اور شعیب الارناؤت نے بھی اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے، صحیح لغیرہ۔ دوسری روایت سعد رضی اللہ عنہ کے بیعت کرنے کے حوالے سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے انصار کو یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امام بنایا تھا نماز کے دوران۔ یہ سنتے ہی تمام انصار نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ بات بھی مسند احمد میں موجود ہے، یہ حدیث 133 نمبر پر بھی، 3765 نمبر پر بھی، 3842 نمبر پر بھی مسند احمد میں۔ سنن نسائی میں صغرا میں 777 نمبر پر موجود ہے، اور سنن نسائی کبرا میں 855 نمبر پر موجود ہے۔ سنن نسائی صغرا کتاب الامامہ اور سنن نسائی کبرا کتاب المناقب، اور کتاب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، دونوں روایتوں کی سندیں صحیح ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی، اور جو ان کے متعلق مشہور کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ دوسری جو دلیل پیش کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 6 ماہ بعد بیعت کی گئی۔ اب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا 6 ماہ بعد ہی بیعت کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بھی دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں، یعنی بیعت کرنے کے حوالے سے بھی اور نہ کرنے کے حوالے سے بھی۔ بیعت نہ کرنے کے حوالے سے پہلے روایتیں پیش کرتے ہیں۔ بنو ہاشم میں سے کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، یہ تاریخ مسعودی میں موجود ہے، اور اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، لہٰذا یہ روایت ہی جھوٹی ہے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، علی رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، یہ صحیح بخاری میں ملخصاً موجود ہے۔ بہرحال اس پر تبصرہ کرتے ہیں آگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کے حوالے سے اب دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ صاحب غار ہیں، ہم ان کے شرف کو پہچانتے ہیں، ہم ان کو خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے لیے امام بنایا تھا۔ البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس حدیث کی سند جید ہے، اور یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے لائق ہے۔ 6 مہینے بعد جو بیعت کی انہوں نے، وہ تو بیعت ثانیہ تھی۔ یہ امام ابن کثیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ بہرحال اس پر بھی آگے وضاحت مل جائے گی۔
امام ابن کثیر کے مندرجہ بالا بیان کی تائید مندرجہ ذیل روایت سے بھی ہوتی ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت ہو رہی تھی تو اس مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو نہیں دیکھا تو انہیں بلوایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا تم مسلمین میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بیعت کر لی۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے، اور یہ روایت جو پیچھے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے بھی لکھی ہوئی ہے اس حدیث کا ٹکڑا ہے۔ دونوں ایک ہی حدیث میں موجود ہیں۔ مستدرک حاکم کتاب معرفت صحابہ اور حدیث نمبر ہے 4457۔ سنن کبریٰ میں بھی ہے یہ حدیث موجود، للبیہقی 16538 نمبر حدیث۔ اور اس حدیث کی سند کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے، اور علامہ ذہبی نے اس حدیث کی سند پر سکوت کا اظہار کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ سند صحیح ہے اور محفوظ ہے۔ البدایہ والنہایہ گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے یا دوسرے دن ہی بیعت کر لی تھی، لیکن غالباً اس بیعت کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اور اکثر صحابہ اکرام کو نہ ہو سکا، لہذا 6 مہینوں کے بعد انہوں نے علی الاعلان بیعت کی۔ اور علی الاعلان بیعت 6 مہینوں کے بعد بیعت کرنے کی وجہ کیا تھی کہ عائشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی تیمارداری میں مصروف تھے، جس کی وجہ سے یقیناً ان کو موقع نہیں ملا ہوگا۔ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے حسن ظن رکھتے ہیں، اور جب بیعت پہلے کر لی تھی تو پھر لوگوں کا اشکال دور کرنے کے لیے ہی بیعت کی گئی۔ اگر صحابہ اکرام میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے بیعت نہ کی ہو، فللہ الحمد۔ جن روایتوں میں بیعت نہ کرنے کا ذکر ہے وہ روایتیں یا تو لا علمی پر مبنی ہیں یا جھوٹی ہیں، اور دشمنان اسلام کی سازش کی آئینہ دار ہیں۔ یہی نہیں، اس قسم کی بے شمار روایتیں موجود ہیں جو دشمنان اسلام نے وضع کی اور تاریخ کی کتابوں میں شامل ہو گئیں، لہذا تاریخ کی روایتوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا جب تک جانچ پڑتال کے بعد ان کی سندیں صحیح ثابت نہ ہو جائیں۔ تاریخ کی کتابوں میں سچ اور جھوٹ، تاریخ اور روشن پہلو دونوں موجود۔ مثال کے طور پر سقیفہ بنو ساعدہ میں انتخابی مجلس کی تاریخ اور روشن دونوں مناظر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ دونوں مناظر بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں، تاریخ منظر بھی اور روشن منظر بھی بنو ساعدہ کے حوالے سے، کیونکہ سب سے پہلا سب سے زیادہ جو اعتراض اسی پر کیا جاتا ہے، اور سقیفہ بنو ساعدہ کے میں ہی سعد رضی اللہ عنہ تھے جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ پہلی روایت ہے تاریخ منظر میں، انصار کے خطیب حضرت خباب نے تلوار نکالی، حضرت عمر نے ان پر حملہ کیا، حضرت خباب کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی اور حضرت سعد پر حملہ کیا، دوسرے لوگ بھی سعد پر جھپٹے۔ عہد جہالت کا منظر دیکھنے میں آیا، حضرت سعد کچلتے کچلتے رہ گئے۔ کسی نے کہا تم نے سعد کو قتل کر دیا، حضرت عمر نے کہا اللہ انہیں قتل کرے، وہ منافق ہے۔ حضرت عمر نے ان پر تلوار ماری، تلوار پتھر سے ٹکرائی اور پتھر ٹوٹ گیا۔ تاریخ طبری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سعد کو قتل کر دو، اللہ اسے قتل کرے۔ پھر حضرت عمر حضرت سعد کے سرہانے جا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں رون ڈالوں۔ حضرت سعد نے حضرت عمر کی داڑھی پکڑ لی، حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم اگر داڑھی کا ایک بال بھی ٹوٹ گیا تو تمہارے منہ میں سے سامنے کا ایک دانت بھی سلامت نہیں رہے گا۔ تاریخ طبری۔ تیسرا، حضرت خباب نے کہا مہاجرین کو ان شہروں سے نکال دو۔ تاریخ طبری۔
تبصرہ کرتے ہوئے مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں کیا یہ روایتیں صحابہ اکرام کے کردار کا وہی نقشہ پیش کرتی ہیں جو قرآن مجید اور احادیث میں پیش کیا گیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے رحماء بینہم کہ صحابہ اکرام آپس میں بڑے رحیم تھے، سورہ فتح۔ اللہ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ اکرام اللہ کی رضا جوئی اور اس کا فضل تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کے اوصاف توریت اور انجیل میں مذکور ہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ نے تقوی کی بات کو ان سے چمٹا دیا ہے اور وہ اس کے حقدار بھی ہیں اور اس کے اہل ہیں، سورہ فتح۔ کیا ایسے لوگ دنیا دار، مکار اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو سکتے ہیں جن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کھینچا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام کو بدنام کر کے منافقین نے نبوت پر بالواسطہ چوٹ کی ہے۔ مندرجہ بالا روایتیں جھوٹی ہیں۔ پہلی روایت سیف بن عمر نے گھڑی اور باقی دو روایتیں ابو مخنف نے وضع کی۔ یہ تمام وضع کردہ روایتیں ہیں تاریخ کے اندر، اور انہی تواریخ کی باتوں کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے لڑے، ایک دوسرے سے جنگیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جنگیں لڑی تو لہذا ایک دوسرے سے بیعت بھی نہیں کی، خلفاء کی بیعت نہیں کی گئی۔ افسوس، اب سقیفہ بنو سعادہ کا روشن منظر بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر یہ جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے کہ یہ درست ہے یا غلط۔ پہلی روایت انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو، یہ بات صحیح بخاری میں بھی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے انصار، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کی امامت کریں؟ تو تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھ جائے؟ اور انصار نے کہا ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھیں۔ یہ روایت نسائی میں، سنن نسائی صغرا میں ہے جو پہلے آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس کا حصہ ہے یہ۔ سنن نسائی صغرا کتاب الامامہ حدیث نمبر 777 اور سنن نسائی کبرا کتاب المساجد حدیث نمبر 855 اور مسند احمد حدیث نمبر 18۔ یہ وہی روایت ہے۔ البتہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو، یہ بات صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، لیکن آگے جو عمر رضی اللہ عنہ نے جو آگے جو الفاظ بیان کیے وہ نسائی میں اور اس کے علاوہ مسند امام احمد میں موجود ہیں اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوسری روایت ہے، پھر میں نے جلدی کی کہ ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں، لیکن ایک انصاری بشیر بن سعد نے مجھ پر سبقت کر لی اور مجھ سے پہلے بیعت کر لی، پھر میں نے بیعت کی، پھر لوگوں نے لگاتار بیعت کی۔ یہ بھی نسائی میں موجود ہے اور طبقات ابن سعد میں بھی ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی لے کر آئے ہیں امام ابن کثیر۔ تیسری روایت ہے، انصار کے خطیب نے کیا کہا، کیا تم جانتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار تھے اور اب ہم جیسے ان کے انصار تھے ان کے خلیفہ کے انصار ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور تمام مہاجرین اور انصار نے بیعت کی۔ راوی نے کسی کو بھی مستثنا نہیں کیا۔ یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری کتاب الحدود میں بھی ہے 6830 نمبر پر، مسند احمد میں 391 نمبر پر۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، پھر مہاجرین نے بیعت کی اور پھر تمام انصار نے بیعت کی، یہ روایت یہ صحیح بخاری میں یہی الفاظ ہیں۔ اور جو گزشتہ الفاظ گزرے
نمبر 2 اور نمبر 3 کے وہ مسند احمد 391 نمبر پر ہیں، مسند بزار میں بھی ہے 194 نمبر پر، اور سنن کبریٰ للبیہقی میں بھی ہے 16535 نمبر پر، اور ابن حبان میں بھی ہے 413 نمبر پر۔ ان تمام روایتوں کے پیش کرنے کے بعد میں صرف اور صرف یہی کہوں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حدیث کے اولین مخاطبین تھے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے گردن میں امیر کی بیعت نہیں، ایسا شخص جاہلیت کی موت مرا۔ تو اب جاہلیت کو جتنا خوشنما بنا کر بیان کیا جائے، جاہلیت ہی رہتی ہے۔ اگر آپ کسی کو جاہل کہہ دیں آج کے دور میں بھی تو وہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اسے جاہل کہا جائے، چاہے وہ دنیا کی کسی قسم کی تعلیم سے بہرہ مند نہ ہو، چاہے اس نے دنیاوی دینی کوئی تعلیم حاصل نہ کی ہو، اگر آپ اسے جاہل کہہ دیں تو وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اسے جاہل کہا جائے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے اس دور میں جاہلیت کو بھی بہت خوشنما بنا کر بیان کیا گیا، ایسے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ البتہ تیسری قسم میں انشاءاللہ العزیز جاہلیت کے معنی و مفہوم اور جاہلیت کے حوالے سے جو اعتراضات کیے گئے تھے کوشش کر کے ان کو بھی آپ کے سامنے لایا جائے گا، اور بے حکومت امیر کی اطاعت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز اگلی قسم میں آپ کے ساتھ سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔